اچھا سر پہلے آپ سپیچ کر لیں اس کے بعد ہم بتائیں گے. یہ کام کر رہے ہیں؟ جی سر. یہ کر رہے کام؟ جی سر. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم. آج کی اس گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ایمپوریم اسکوائر یہ فیملی سیفکو گروپ اس کے تمام فیملی ممبران کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، ان کے پارٹنرز کو، ان کی پوری ٹیم کو، میڈیا کو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ. بعد السلام آپ سب کو ایمپوریم اسکوائر کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی، خاص کر اس پرٹیکولر انیشیٹو کی میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. آج اس ایونٹ میں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ ہے حاجی گل رحمان مرحوم صاحب، جو کہ ان کے بزرگ نہیں تھے. وہ ان کے جانے سے بہت سارے لوگ یتیم ہوئے ہیں. ایک ایسی ہستی جن کو رب نے بڑا نوازا، عاجزی، کردار، اخلاق، حیا، رواداری، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کی مثال نہیں ملتی. یقین جانیے کہ جتنی تکلیف میں اور اذیت میں ان کا خاندان ہے، مورلس میری اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کی بھی وہی کیفیت ہے. اللہ رب العزت ان کا وہ جہان اچھا کرے. کنسٹرکشن انڈسٹری، ریل اسٹیٹ، یہ ایک ایسی مہذب قوموں کی پہچان بن گئی اب کہ جس سے دنیا میں اب گلوبلی آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں ہر چیز کے بارے میں، ہر کاروبار کے بارے میں، ہر ایک انویسٹمنٹ کے بارے میں، کیونکہ کمپٹیشن ہے اکراس دا گلوب، ممالک کے بیچ میں، پھر ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں، انویسٹرز کے بیچ میں، پھر ہر فیلڈ میں الگ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے. لیکن پوری دنیا ایک چیز پہ یونائٹڈ ہے، اور وہ ایک کوٹیشن ہے کہ بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از آن ارتھ، کہ بہترین سرمایہ کاری انویسٹمنٹ صرف اور صرف اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ زمین پہ کر سکتے ہیں. چاہے جتنی بھی ماضی کی بڑی ہستیاں گزری، انہوں نے اس چیز کو ویلیو کیا، اور آج اسی سوچ کو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے، جب کووڈ سے پوری دنیا خائف تھی، پوری دنیا میں اکانومی نوز ڈائیو کر کے ایک ایسی سم جاری تھی جس سے پوری دنیا، اور وال سٹریٹ ہو، دنیا کی سٹاک ایکسچینجز ہوں، گلوبل جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہوں، وہ ایک چیز پروپیگیٹ کر رہی تھی کہ اکانومی جو ہے وہ ایسی لیول پہ چلی جائے گی کہ جس سے بہت سارے مسائل دنیا کو اور دنیا کی مین قوموں کو دیکھنے پڑیں گے. جب انویسٹمنٹ ان ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن، جب ڈیولپمنٹ کی بات آئے تو پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ 40 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ. اور آج پرائم منسٹر کا جو پیکج دیا گیا، اس پیکج کو سامنے رکھتے ہوئے 389 میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ بھی سٹارٹ ہے. اور تو چھوڑیں، اسپین سے، ٹرکی سے، یورپ سے، اور امریکہ سے، فار ایسٹ سے، مڈل ایسٹ سے پاکستان کے وہ انویسٹرز جو خاص کر کنسٹرکشن انڈسٹری میں مایوس ہو گئے تھے، چاہے وہ کہیں اور کا رخ کر گئے تھے، وہ اب واپس تو آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ڈائسپورا
اور پھر انویسٹرز آف ٹرکی، انویسٹر آف اسپین، انویسٹرز آف یورپ، ان کا بھی رخ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے ایک ایونٹ میں گرانا کا ایک میگا پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا، اس میں یہ تمام فورن انویسٹرز آئے تھے. یہ ثابت کر رہی ہے چیز کہ پاکستان الحمدللہ اب صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے کسی بھی، چاہے وہ سریا ہو چاہے وہ سیمنٹ ہو، آپ کسی چیز کے حوالے سے مارکیٹ میں جائیں آپ کو آرڈر دینے پڑتے ہیں. آرڈر دینے کے علاوہ ٹائم، ابھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ پرائم منسٹر صاحب کی اس وژنری اپروچ کو میں کیا سب اپریشیٹ اور اپلاڈ کر رہے ہیں. فورن جو ریمیٹنسز ہیں، خاص کر جب ہم کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سارے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ان کی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اور جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ریکارڈ سیلز چاہے وہ سیمنٹ یا مختلف چیزوں میں ہو رہی ہیں، اسی طرح ریمیٹنسز بھی آل ٹائم ریکارڈ ہیں. نومبر 2019 میں دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں، بلینز آف ڈالرز کا ڈفرنس ہے. انویسٹرز کے اعتماد کو بحال کرنا ہی الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. سرمایہ کاری ہوگی، کاروبار بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو انشاءاللہ انسانیت اور انسانی حوالوں سے تمام تقاضے پورے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب کی اس وژنری اپروچ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو تین چیزیں آتی ہیں کہ جیسے پاکستان کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، پاکستان کا جو ہب ہے کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، حافظ آباد، اسی طرح وہ تمام کاٹیج انڈسٹری، چاہے وہ جس لیول کی بھی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ انٹرپرینورز ہیں، کسی بھی لیول کے اسمال اور میڈیم، وہاں پہ بھی الحمدللہ پازیٹیو وائبز آنی شروع ہوئی ہیں. اور اس کی کلاسک اگزامپل ہے اسٹاک ایکسچینج. کیونکہ آج دنیا ایک اور چیز آبزرو کر رہی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، وہاں پہ معیشت کی حالت دیکھیں، اور تو چھوڑیں، آپ کی انڈسٹری کے پاس اس وقت پورے پاکستان کے پاس وہ آرڈرز جو بنگلہ دیش میں، چائنا میں ٹیکسٹائل میں آ رہے تھے، وہ بھی پاکستان، اور اس وقت 3 شفٹیں، 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے. یہ اس ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان کی انشاءاللہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. پچھلے 5-5.5 ماہ میں 1 روپے کا قرضہ اس حکومت نے نہیں لیا. یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ رب نے اس ملک کی سن لی ہے. اور ملک کا انویسٹر، اور اس کو جب انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب ریاست اون کرتی ہے اور ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ان کے تمام مسائل کو ریاست حل کرتی ہے تو پھر رزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں. اس ایونٹ کے علاوہ آج پوری پاکستانی قوم کو بتانا ہے کہ مہذب قومیں کیسے بنتی ہیں. مہذب قومیں تب بنتی ہیں جب وہ ملکی مفادات، قومی سلامتی پہ سودے بازی نہیں کرتی. آج ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں اس وقت ایک ایکٹیویٹی پی ڈی ایم کے نام سے جنریٹ ہوئی ہے اور وہ مختلف شہروں میں جا کے پھر رہے ہیں اور اپنا بیانیہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں انویسٹرز کی جب بات کرتا ہوں اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر پاکستان کے اندر تمام وہ انڈسٹریز اور پھر انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام لوگ، اور پھر نیچے تک ہر شخص جو پاکستان میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، کاروبار، روزگار اور ملک میں امن اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے جب مثبت اقدام لیے جائیں گے تو پھر مثبت سوچ اور فکر سامنے آئے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے اور پچھلے 40 سال سے یہ 11 پولیٹیکل پارٹیز، ان کو موقع اسی عوام نے، اس ملک کے عوام نے دیے، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ نعرے بڑے لگے، قرض اتارو ملک سوارو، ایشین ٹائیگر، پاکستان مقروض در مقروض تو ہوا لیکن پاکستان کو اس مقام پہ نہ پہنچایا گیا کیونکہ پاکستان کے فیصلے باہر ہوتے تھے. آج یہ
11 پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی سیاسی مداری ہیں یہ ایک دفعہ پھر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. حالانکہ انہوں نے فارمر فاٹا کے الیکشنز میں، اسی طرح گلگت بلتستان میں ہر جگہ یہ ریجیکٹ ہوئے. اگر جس طرح موزی جو ہے اور کووڈ جو دو طریقوں سے پوری دنیا کے امن اور اس خطے کے امن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جس طرح وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہاں پہ پی ڈی ایم تیسری وہ ایک ایسی علامت بن گئی ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. گلگت بلتستان اور اس سے پہلے فاٹا میں آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ جی پارلیمان میں واپس آؤ، ہم نے جب استعفے دیا آپ نے مذاق اڑایا. اب آپ وہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن آپ کو جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جب آپ نے 2013 کے الیکشن کو کہا کہ آروز کے الیکشن تھے، 2018 کے الیکشن جو ہیں، ہم آپ سے بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ کوئی حلقہ، علی امین گنڈا پور نے کہا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے چیئرمین کو کہ جو حلقہ آپ کو پسند ہو اس کو آپ نومینیٹ کریں، کھولیں پرائم منسٹر، ہم دوبارہ الیکشن. لیکن ان کے پاس نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی فکر ہے. مودی کے بیانیے پہ چل رہے ہیں. ملک کے اندر اگر بدامنی آتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ کووڈ سے آج ہسپتالوں میں جو حالت ہے، ہسپتالوں کے علاوہ کووڈ جس طرح دوبارہ پیک کی طرف جا رہا ہے، تو یہ جو عوام کی زندگیوں سے کھیلنا ہے. اور آپ تو کہتے تھے ایوان میں آئے اور ایوان کے تھرو مسئلے حل کریں. اب آپ آج ایوان کا راستہ بھول گئے ہیں. تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ آج پاکستانی قوم میں جب ایسی انیشیٹو آئے کہ ریاست کووڈ میں بھی 220 ارب روپے پہلے فیز میں یتیم، نادار، مسکین، پاورٹی لائن کے نیچے رہنے والے 1 کروڑ 25 لاکھ لوگوں کو پہنچائے. اب فیز 2 سٹارٹ ہونے والا ہے احساس کے تھرو. اسی طرح ہر صوبے میں جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی، عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. اور اسی آج جو میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ خاندان بھی عام لوگوں کی بات کرتا ہے. یعنی آج میسج یہ ہے پوری پاکستانی قوم کو آج کے اس ایکٹیویٹی کے توسط سے کہ خدا را ملک میں امن آئے گا. ملک کے اندر جب قومی ادارے اور قومی سلامتی پر سب متفق ہوں گے تو انشاءاللہ قوم مثبت راہ پہ چلے گا. لیکن جب ملک کے اندر انتشار کی فضا قائم کی جائے گی، توڑ کی فضا کی جائے گی، اور دشمن ملک اس کو پروپیگیٹ اور اس کے حوالے بنا کے یہ جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ جو نیو لاز انٹروڈیوس ہوئے، ورلڈ آرڈر جو بدل رہا ہے، جو معاملات دنیا کے بدل رہے ہیں، اور جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ملک عراق جو تھا پوری دنیا میں اس کی کیا اہمیت اور حیثیت تھی، لیبیا کے ساتھ لیبیا کی کیا حیثیت تھی. تو آج پاکستانی قوم کو ماضی سے سیکھنا چاہیے. اس ریاست، جب ہم ریاست مدینہ کی بات کریں، نئے پاکستان کی بات کریں، اس میں صرف اور صرف مقصد عام آدمی کی عزت نفس ہے. عام آدمی کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ریاست آپ کی ہے. اور پھر جب ماضی میں ملک سے باہر پاکستان کے فیصلے ہوتے تھے ان سب کی نفی ہوئی ہے. اور اگر کوئی یہ سوچ ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ وہ کسی طرح سے کمپرومائز کر کے، ڈرا کے، دھمکیوں دے کے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دن ختم ہو چکے. انشاءاللہ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں. جس نے اس دھرتی ماں کا ایک ایک ٹکا لوٹا ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کے لیے پرائم منسٹر اور ہم ہر لیول پہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہاں جب ریاست کی بات آئے تو ہم سب ایک پیج پہ. لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ انویسٹرز پاکستان سے چلے گئے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ ملک اس کے فیصلے ملک سے باہر ہوتے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ ملک مقروض تو ہو رہا تھا لیکن عام آدمی کی زندگی جیرن ہوئی تھی؟ اب انشاءاللہ نئے پاکستان اور مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آن ٹریک چل پڑیں. اور اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مہذب قومیں ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں. خدا را ہمارا دشمن شیطان کے بعد وہ تمام قوتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اندر نہ امن، نہ پاکستان کی سالمیت اور نہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کے اگر کوئی ایسے خدشات ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اللہ اس دھرتی کو اللہ اس خاندان کو اور ان کے تمام پارٹنرز کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. تمام انسانیت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. جی جی
اور حکومت ان استعفوں کو ایکسیپٹ کرے گی اور ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی، استعفے کہے نہیں جاتے، دیے جاتے۔ پہلے تو یہ اپنے گھر کے اندر جو 12 پارٹیوں کے اندر جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، یہ تو پہلے یہ ٹھیک کر لیں۔ دوسری چیز، ہم انشاءاللہ باذن اللہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ ان کے استعفے بھی منظور ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں تو جرت نہیں تھی، یہ تو ہمیں کہتے تھے واپس آئیں، ننگے پاؤں چل کے آپ کے پاس آئیں گے، تو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا۔ Any کوئی other question؟ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم استعفے دے کے چاٹیں گے نہیں واپس۔ مولانا صاحب پہلے تو میرے علاقے سے ہیں، صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کمیٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ پوری قوم اور سب کے سامنے ہے، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ دن اب گئے کہ مسجد کے ممبر کو استعمال کر کے ابھی وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ his chapter is over forever. Thank you so much. Thank you, sir.